بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، آیت الکرسی توحید کا ایک جامع تعارف ہے۔ اللہ کے صفات اور اللہ کے محاسن اور خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور توحید الوہیت کو بڑے مدلل انداز میں اس آیت کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے آیت الکرسی کے کچھ حصوں پر گفتگو ہو چکی تھی، اس کی تفسیر بیان کی جا چکی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ کس کی اتنی ہمت ہے، کس کی اتنی جرأت ہے کہ آ جائے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوری جرأت کے ساتھ کسی کے بارے میں سفارش کرنے لگے گا، اس کی بخشش اور نجات کی بات کرنے لگے گا؟ ایسا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا تذکرہ یا باطل شفاعت کی تردید آیت الکرسی میں اس لیے کی کہ اس کی راہ سے شرک اور اس کے حوالے سے شرک داخل ہوا ہے، اور اس کا نام لے کر کے شرک کیا گیا اس امت کے اندر۔ کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نام سے شرک کیا گیا، کہیں اولیاء اللہ کی نام سے کی شفاعت کے نام پر شرک کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ باطل شفاعت جو شرک کا ذریعہ بنا ہے، شرک کا وسیلہ بنا ہے، اور جس کا نام لے کر کے شرک کا بازار گرم کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا اور کہا کہ کون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، کیونکہ لوگ یہ مان کر کہ فلاں بزرگ یا فلاں ہستی یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہماری نجات کرا دیں گے، یہ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے معتقدوں کے لیے اڑ جائیں گے۔ اس طرح کا تصور اور اس طرح کا عقیدہ اور اس طرح کا نظریہ جو پایا گیا، اس نے شرک کا چوپٹ دروازہ کھول دیا، اور غیر اللہ کے لیے عبادتیں کی جانے لگیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دیا جانے لگا، غیر اللہ کے لیے قربانیاں دی جانے لگیں، غیر اللہ کو پکارا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کو کاٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کے اوپر وار کیا ہے کہ تم شفاعت کرتے ہو، یہ سفارش کر دیں گے، وہ سفارش کر دیں گے، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ سب ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ہم پکارتے ہیں۔ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ کس کی ہمت ہے، کس کی جرأت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سفارش کرے گا اس کی اجازت کے بغیر؟ دیکھیں الا باذنی کہہ کر کے
جو جائز شفاعت ہے جس کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر ہے اور اس میں کچھ تفصیلات ہیں، اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں، کچھ قیود اور ضوابط ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے عندیہ بھی دے دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ شفاعت کی بالکلیہ نفی کی جا رہی ہے۔ شفاعت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگی، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں، اس کے کچھ قیود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی وہاں پر کھڑا ہوگا اور سفارش کرنے لگے گا، کوئی بھی وہاں پر آ جائے گا اور کسی کو بخشوا لے گا، ایسا وہاں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باطل شفاعت کی، سفارش کی، وسیلے کی یہاں پر تردید کی ہے جس کا نظریہ کفار مکہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، یا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے یہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس باطل نظریے کی تردید کی آیت الکرسی کے اندر، جو سرتاپا توحید کو بیان کرتی ہے، جو سرتاپا اللہ کے ایک ہونے کے نظریے کو اجاگر کرتی ہے، جو از اول تا آخر اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء اور صفات کا صحیح نظریہ اور صحیح تصور پیش کرتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی۔ ایسا نہیں ہے کہ شفاعت بالکل باطل ہے۔ شفاعت کا تذکرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعت کا تذکرہ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن وہ شفاعت ان کی شفاعت سے الگ چیز ہے، اس کا معنی، مفہوم، اس کا مطلب اور اس کا تصور الگ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ طویل حدیث ہے کہ لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوگا انسانوں پر کہ اللہ حساب و کتاب کے لیے نہیں آ رہا ہوگا۔ تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور ہر کوئی معذرت کر دے گا، اپنی لغزشوں کو یاد کرے گا اور کہے گا آج ہم نہیں کر سکتے، اللہ بہت غضبناک ہے۔ بالآخر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں مجھے اس کا اختیار ہے۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو ایک خاص جگہ پر لائے گا، مقام محمود پر، جو ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، وَبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کریں گے، اور اس انداز میں، اس اسلوب میں، ایسے کلمات، ایسے الفاظ اللہ کی شان میں اللہ خود اس کو القا کرے گا کہ اس سے پہلے ان الفاظ، ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف نہیں کی گئی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیں، قل تسمع، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، سل تعطا، اشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے آئے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور دیگر شفاعت کی قسمیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، قرآن بھی سفارش کرے گا، اور اس کے علاوہ بھی دوسری شفاعت کی قسمیں بیان کی گئی ہیں کتاب و سنت کے اندر اور عقیدے کی کتابوں کے اندر۔ تو شفاعت حق ہے، لیکن وہ شفاعت جس کا تصور کفار مکہ رکھتے تھے، یا جس کا تصور آج بعد گمراہ فرقے اور جماعتیں رکھتی ہیں اور اس کے بہانے شرک اور بدعت کا چوپٹ دروازہ اس امت کے اوپر کھول دیا ہے،
اس شفاعت کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کی تردید ہے، اس کی نفی ہے، اس کا انکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود آیت الکرسی کے اندر ایسی شفاعت کی تردید کی ہے، اس کو باطل قرار دیا ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ کس کی اتنی ہمت ہے؟ تو چونکہ شفاعت کی راہ سے شرک آیا، اس لیے شفاعت کا تذکرہ کر کے اور اس کی تردید کی، یعنی شرک کی تردید کی، اللہ تعالیٰ نے شرک کو رد فرمایا آیت الکرسی کے اندر، اور اس کے ذریعے اور وسیلے کو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کہ اللہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے۔ یہ اللہ کا غیر معمولی علم، یہ اللہ کا لامحدود علم کہ اللہ تعالیٰ آگے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے احاطے میں سب چیز آتی ہے، کوئی ادنا سے ادنا ترین چیز اللہ رب العزت کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک انسان پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کیا کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا اعمال کرے گا، ساری تفصیلات اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ ایک درخت جو زمین پر اگتا ہے اس کے اندر کتنے پتے آئیں گے، کتنے پھل آئیں گے، کتنے پتے گر جائیں گے، کتنے باقی رہیں گے، ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان کی محدودیت دیکھو کہ آگے جو ہے وہی انسان جانتا ہے، آپ کے آگے جو اس وقت ہے وہی آپ جانتے ہیں، آپ کے پیچھے کیا ہے، دور دور تک کیا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ اور اسی طرح سے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، کیسے کیسے حادثات ہونے والے، آپ کی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں، آپ کی حیات کے اندر کیا کیا مسائل آنے والے ہیں، کیسی کیسی کامیابیاں اور ترقیاں آپ کرنے والے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے، اجمالی بھی تفصیلی بھی، ہر طرح سے اللہ رب العزت کو ماضی بھی معلوم ہے، پاسٹ بھی معلوم ہے، اور فیوچر بھی معلوم ہے۔ ما کان ما یکون، جو ہو چکا وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے مستقبل میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ماضی کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ جب کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کر کے آئے تھے کہ بنو اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے، آپ دیکھیے کیسا تاریخی سوال ہے یہ۔ ان کا وطن تو فلسطین تھا، وہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو از اول تا آخر قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات، چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک ایک کڑی، ایک ایک جزیہ ان کے واقعے کا قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور بتایا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہ وہاں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا، بادشاہ کے محل میں گئے، پھر وہاں اللہ نے ان کو اقتدار دے دیا، اور پھر قحط پڑا تو اپنے خاندان والوں کو بلا لیا۔ اس طرح سے بنو اسرائیل مصر میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے فرعون کے واقعے کو آپ دیکھ لیں، اور دیگر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جو پیش آیا تھا ابتداء آفرینش میں، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم غیر معمولی ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا وہ بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے علم کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کو یہ پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی،
قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، قیامت کا وقوع کب ہوگا، اور صرف یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت آئے گی تو کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کیا کیا واقعات ظہور پذیر ہوں گے، کیسی کیسی تباہیاں مچیں گی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، سمندروں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا بیان فرماتا ہے اپنے علم کے بیس پر، اپنے غیر معمولی علم کے زور پر۔ ایک ایک کیفیت، سورج پر کیا گزرے گی، چاند پر کیا گزرے گی، آسمانوں پر کیا بیتے گی، یہ اللہ کا علم ہے، غیر معمولی علم۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہی نازل کرتا ہے، اس لیے بارش کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ دیکھیے بارش کے بارے میں اتنا وقت، اتنا ترقی کرنے کے بعد بھی آج بھی انسان کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، آج بھی انسان کی جو ہے پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور لوگ کب بتاتے ہیں مانسون کے بارے میں، بارش کے بارے میں کچھ وقت پہلے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو موسم کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی بارش ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، تو وہ انسان نہیں بتا سکتا، اور اس طرح بھی انسان بتاتا ہے تو اس کی بتائی ہوئی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، اکثر غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو بارش اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، مطلب بارش کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نیک ہے، نیک ہے یا شقی ہے، اور وہ کیا کن حالات سے گزرے گا، کس کلر کا ہوگا، رنگ کا ہوگا، ساری چیزیں اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ یعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، انسان کو نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ یہ کتنی اہم ترین بات ہے، حقیقت میں یہ غیب داں ہی کسی کے بارے میں بتا سکتا ہے، ورنہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں، جوانی میں، جوانی کے بعد کتنی ترقی کرے گا، وہ کتنا آگے بڑھے گا، وہ نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو۔ کیسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے بچپن میں کہ ہم اتنی ترقی کریں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کا آپ سروے کیجئے، جا کے دیکھیے وہ جس مقام پر ہیں، وہ ان کا بچپن کیسا گزرا، اور ان کا عنفوان شباب کیسا گزرا، اور پھر کیسے اچانک پھر ان کو راستہ ملا اور وہ ترقی کیے اور بہت آگے تک ترقی کرتے چلے گئے، اور آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس مقام پر پہنچیں گے، ہم اتنی دور تک آئیں گے، اتنا بڑا مقام بلند ہم کو ملے گا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے علم کی بات ہے کہ انسان کیا کمائے گا، انسان کو نہیں پتہ۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی، اس کو نہیں پتہ، نہیں معلوم۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کہاں کہاں انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ گھومنے پھرنے کے لیے گیا ہے چند روزوں کے لیے، وہاں موت واقع ہو گئی۔ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوا ہے، وہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ وہ پہلے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اسپتال میں مرے گا، اس کو اسپتال لے جایا جا رہا ہوگا اور راستے میں گاڑی کے اندر اس کی موت آ جائے گی۔ اس کو یہ کبھی نہیں پتہ رہا ہوگا، کبھی نہیں معلوم رہا ہوگا۔ لیکن انسان کو نہیں معلوم کہ انسان کی موت کہاں آئے گی، وہ کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہوائی جہاز کریش ہو جاتا ہے، اس کے اندر مر جاتے، کیا ان کو پتا تھا کہ وہ فضا میں وہ ایسے مر جائیں گے؟ یا سمندر پانی میں گر گیا اور سمندر کے اندر ان کی موت آ گئی، یا سیلاب میں بہہ گئے اور دور جا کر کے ان کی موت واقع ہوئی۔
اس طرح سے انسان کو اپنی موت کے بارے میں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو یہ ان کو مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت کو ان کے بارے میں پتہ ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ کو ہی معلوم ہے جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے، اللہ کو پتہ ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگوں کو اتنا ہی علم ملا ہے، لوگوں نے علم کا اتنا ہی احاطہ کیا ہے جتنا اللہ نے چاہا ہے. انسان کے علم کا معاملہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی مشیت سے جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا علم اس کے مقدر کیا ہے، یا اللہ کی مشیت کا تقاضا ہے کہ جتنا علم وہ سیکھے اتنا ہی سیکھ پاتا ہے. آج سے 1000 سال پہلے اللہ کو نہیں منظور تھا کہ انسان ہواؤں میں اڑے، اللہ کو نہیں منظور تھا کہ انسان جو ہے موبائل اور انٹرنیٹ سے انسان بات کرے دور دراز مقامات پر. انسان کو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان جانے کہ وہ تیز رفتار سواریاں کیسے وجود میں آتی ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی مرضی جب ہوئی تب انسان کو دیکھیے سب کچھ انسان کو ملا، انسان کو بڑی بڑی ایجادات ملی، اختراعات ملی. حالانکہ یہی انسان اس وقت بھی تھا، یہی دماغ اس کے پاس تھا، یہی سوچ اور فکر اس کے پاس تھی، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی. اللہ کی مرضی جب ہوئی تب انسان کو یہ سارے علوم ملے. ابھی بھی بہت کچھ چیزیں اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہو تو نہیں معلوم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ انسان جان جائے تو انسان کو علم، انسان کو جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی نالج اور شعور، یہ اپنے علم پر، یہ اپنے نالج پر، یہ اپنی تحقیقات پر، یہ اپنے ریسرچ پر کتنا بھی ناز کرے، کتنا بھی غرور کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی ہے تب انسان جان سکا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی ہے تب انسان کو یہ علوم ملے ہیں، یہ فنون ملے ہیں، اور علم و فن کے دروازے اس کے اوپر کھلے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا انسان نہیں جان سکا تھا، انسان کو نہیں پتا تھا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسانوں نے اتنا ہی علم حاصل کیا ہے، اتنا ہی علم انسانوں کو ملا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں میرے بھائیو. روح کے بارے میں انسان آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ سینکڑوں سال پہلے کھڑا تھا، جبکہ ترقی کتنا کر چکا ہے. یہی زمین پر بیٹھ کر کے چاند کی خبر لے رہا ہے، سورج کی خبر لے رہا ہے، زمین پر بیٹھ کر کے مریخ پر کیا ہے سب جانتا ہے، پورا اسکرین پہ دکھاتا ہے، اور کیسے کیسے بلیک ہول پائے جا رہے ہیں، کائنات کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اس کا نظام کیسے کام کرتا ہے. یہی بیٹھ کے انسان دنیا میں اپنی دوربینوں سے ساری چیزیں انسان معلوم کر لے جا رہا ہے. لیکن روح کے بارے میں، جان کے بارے میں انسان وہیں پر کھڑا ہے جہاں آج سے سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے تھا. کتابیں پڑھیے آپ روح کے بارے میں، کیسے کیسے نظریات، کیسے کیسے سب اپنے اپنے طور پر لوگوں نے اپنے نظریات بیان کیے. قرآن مجید کے اندر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کے بارے میں تم کو بہت تھوڑا نالج دیا گیا ہے، تم کو بہت تھوڑی معلومات دی گئی ہے. روح کے بارے میں اللہ نے جتنی معلومات دی ہے اتنی ہی تم کو ملنے والی ہے، اس سے زیادہ اپنا سر پٹک لو، اپنی جان دے دو، لیکن اس سے زیادہ اور اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے. اللہ نے جہاں لمٹ لگا دی، اللہ نے جہاں حد لگا دی، اس حد سے آگے آپ کا علم نہیں بڑھ سکتا ہے. اگر بڑھتا تو روح کے بارے میں کتنی تحقیقات ہوئی تھیں، آپ روح کے بارے میں اور پیش رفت کرتے، آپ روح کے بارے میں اور آگے بڑھتے. لیکن اللہ نے کہہ دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو روح کے بارے میں بہت کم معلومات دی گئی ہے. تو بہت کم معلومات ہے، اللہ نے جتنا چاہا اتنا ہی ہے. تو اللہ رب العزت کا علم، اللہ رب العزت کی معلومات لامحدود ہے، اور ایسی ذات ہی عبادت کی مستحق ہو سکتی ہے جس کا اس درجہ کا علم ہو، اس انداز کا علم ہو.
غیر معمولی ہو، ما کان ما یکون پر اس کا علم محیط ہو، وہی اس بات کا رائٹ رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور پوری کائنات میں ایسی کوئی ہستی ہے اور پوری کائنات میں ایسی کوئی ذات ہے جس کا یہ غیر معمولی علم ہو، جو اتنا نالج رکھتا ہو، جو غیب جانتا ہو، جو پیش آنے والے واقعات اور حالات کے بارے میں علم رکھتا ہو، پیشگی کوئی چیز جان جاتا ہو؟ ایسا ہے کوئی پاورفل؟ ایسا کوئی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کا رائٹ نہیں رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس سے بہت زیادہ ڈرا جائے، اس سے بہت زیادہ محبت کی جائے، سب سے زیادہ اس سے ڈرا جائے، سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے غیر معمولی علم کو توحید کے لیے دلیل کے طور پر یہاں پیش کیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی کرسی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی کا مفہوم بیان کرتے ہیں، موضوع القدمین، اللہ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ، ان کی یہ تفسیر ہے۔ تو اللہ کا عرش بھی ہے اور اللہ کی کرسی بھی ہے۔ یہ اللہ کے صفات کا تذکرہ ہے اور یہ اللہ کے صفات سے اس کا تعلق ہے، لہذا اس بارے میں جتنا قرآن بتا دے، جتنا حدیث بتا دے، وہیں پر ایک مسلمان کو رک جانا چاہیے۔ اس سے آگے قیاس آرائی کرنا، اس سے آگے عقل کے گھوڑے دوڑانا اور یہ کہنا کہ عرش کا مطلب اللہ کی حکومت یا واستوی علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا یعنی اس نے اقتدار حاصل کیا، اس کی حکومت مراد ہے اس کی، اس طرح کی تفسیریں، یہ اسماء اور صفات کے اندر الہاد ہے میرے بھائیوں۔ سلف نے اس طرح کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ استوا، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش پر بلند ہوا، اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، یا اس طرح کی اور دیگر کیا سارائیاں، یہ سب باطل ہیں، غلط ہیں۔ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا، جتنا کچھ اللہ اس کے رسول نے بیان کیا اتنا ہی بیان کرنا چاہیے۔ سلف کے فہم کی روشنی میں اس سے زیادہ بولنا یہ بہت بڑی جرات کا کام ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور ایسا کرنے والا یہ الہاد کے اندر جا گرتا ہے، یہ اسماء اور صفات کے اندر گمراہی اور ضلالت کا دروازہ اپنے پر کھولتا ہے۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ نے کتنی اچھی بات کہی، الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، اللہ نے بیان کیا، ہم کو معلوم ہے اللہ مستوی ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور استوا کے بارے میں سوال کرنا، کوریت کرنا اور میخ نکالنا، اس کی کیفیت بیان کرنا، اس کی جو ہے صورت گری کرنا، یہ سب بدعت ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا اور کوریت کرنا یہ بدعت ہے۔ کتنی صائب بات، کتنی بہترین بات بیان فرمائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہر سلف کا یہی موقف ہے، سلف کا یہی منہج ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کی کرسی ہے اور اللہ کا عرش بھی ہے، کرسی عرش اور اللہ کی کرسی یہ اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع و عریض ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کتنا عظیم ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی کے بارے میں، کہ وہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا عرش کتنا عظیم، کتنا غیر معمولی، کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کے عرش اور کرسی پر اسی انداز سے ایمان لانا ہے ہر مسلمان کو، اور اس کی تعویل کرنا اور اس کے الگ الگ معنی بیان کرنا یہ سب الہاد ہے۔ اسماء اور صفات کے اندر الہاد ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کتنا عظیم ہے، ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ میں کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے. یہ زمین و آسمان یہ کتنے بڑے ہیں, کتنے وسیع و عریض ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. انسان جس دنیا میں, جس ارتھ پر, جس زمین پر ہے, یہ کائنات کے اندر جب لوگ اس کو دوربین سے دیکھتے ہیں بہت باریکی سے, تو ایک نقطے کی, اپنی گلیکسی کے اندر ایک نقطے کی طرح نظر آتی ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ کتنا عظیم ہوگا. حقیقت یہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں, اللہ کی قدر لوگوں نے پہچانی ہی نہیں, اور کس طرح سے غیر اللہ کو لا کر کے اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر دیتے ہیں. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کس طرح سے اللہ کی ناقدری کرتے ہیں. ان کو دراصل یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ کتنا عظیم ہے, ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کس قدر عظیم ہے, کس قدر غیر معمولی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. وہ قیامت کے روز زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. یہ تصور کیجئے, اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچئے, اس کی کبریائی کے بارے میں سوچئے, کس قدر غیر معمولی اللہ. لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو, اللہ کی محتاج مخلوق کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. لوگ اللہ کے بالمقابل لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں, ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیتے, اللہ کے اسماء اور صفات میں شریک کر لیتے. کس قدر یہ اللہ کی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وما قدر اللہ کا قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں. ولا یعودہ, اللہ فرماتا وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. غور کیجئے, یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بنا کر کے, اور اللہ نے ایسے چھوڑ نہیں دیا ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو بنا کر کے اور ایک نظام کے اندر ان کو ڈھال کر کے, اور پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے, سنبھال رہا ہے کہ کہیں یہ کائنات درہم برہم نہ ہو جائے, کہیں یہ زمین, یہ آسمان, یہ فساد کے شکار نہ ہو جائیں, اور ان کے نظام کے اندر کوئی گڑبڑی نہ آ جائے. آپ دیکھیے اللہ کا نظام کتنی بہترین طریقے سے چل رہا ہے, اور کتنے پرفیکٹ انداز میں ہزار سال سے چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, سنبھال رہا ہے, اللہ کی نگرانی میں چل رہا ہے. کہیں کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے, کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا ہے. ٹھنڈی میں راتیں لمبی ہوتی ہیں, دن چھوٹا ہوتا ہے, وہ اسی ہو رہا ہے. اور گرمی میں رات مختصر ہوتی ہے, دن لمبا ہو جاتا ہے, اسی طرح سے ہو رہا ہے. سورج جہاں سے نکل رہا ہے, جہاں ڈوب رہا تھا وہیں ڈوب رہا ہے. موسم ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, برسات ہو رہی ہے, پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, آسمان اپنے کام میں لگا ہوا ہے. سب کچھ ایک دم پرفیکٹ انداز میں چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے؟ یوں ہی چل رہا ہے. پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی چیز یوں ہی ہوتی ہے کیا؟ کوئی چیز, ایک چھوٹی سی گاڑی کو چلانے والا بھی کوئی ڈرائیور ہوتا ہے, اور وہ گاڑی کو چلاتا ہے, اس کو دائیں بائیں موڑتا ہے, اس کو روکتا ہے, فاسٹ اور سلو کرتا ہے. اور اتنی بڑی کائنات یہ بغیر ڈرائیور کے, یہ بغیر چلانے والے کے, بغیر مدبر کے, بغیر منتظم کے یہ چل رہی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. تو لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں, اس کی نگرانی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. کتنی وسیع و عریض کائنات ہے, وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے, اس کو سنبھال رہا ہے. تو تھک جاتا ہوگا, وہ تھک جاتا ہوگا اور پریشان ہو جاتا ہوگا؟ ایسی کوئی بات نہیں, ذرہ برابر فرق نہیں آتا ہے اللہ رب العزت کے اوپر. اندازہ کیجئے کتنا عظیم ہے وہ. وہو العلی العظیم, وہ بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے. بہت اس سے زیادہ بلند کون, اس سے زیادہ بڑا کون ہے؟ کوئی؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ثابت کیا, اپنے توحید کو پروف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے, کیونکہ وہ علی ہے, عظیم ہے,
کیونکہ وہ کائنات کو سنبھال رہا ہے، کائنات کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر وہ حفاظت نہ کرے تو کائنات کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے وہی اس بات کا رائٹ رکھتا ہے، وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کو سجدے کیے جائیں، اس سے مانگا جائے، اس سے رویا جائے، اور اس سے فریاد کی جائے، اس سے استعانت کی جائے۔ وہی اس بات کا رائٹ رکھتا ہے۔ یہ غیر اللہ جن کو لوگ پکارتے ہیں، جن کو اس سے لوگ مدد مانگتے ہیں، جن کو لوگ مشکل کشا اور حاجت روا اور گنج بخش پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی حق تلفی ہے۔ اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا۔ کیونکہ کوئی اگر کسی کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ کا حق مارتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ اللہ کا حق مارتا ہے، وہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ رائٹ اللہ تعالیٰ کا ہے جو غیر کو دے رہا ہے، غیر اللہ کو دے رہا ہے جو اس کا رائٹ بالکل نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفت یہاں پر علی اور عظیم یہاں پر بیان فرمائی۔ اللہ کے دو صفات، اللہ کے صفات کو ماننا ہے سلف کے فہم کے مطابق، اور اس کے اندر تعویل کرنا، اس کی کیفیت بیان کرنا یا اس کی نفی کرنا، یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو، ایک موحد کو بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آیت الکرسی کی یہ تفسیر تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، توحید کے دلائل کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کو اور اپنا ایک جامع تعارف اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔